وزیراعظم شہباز شریف صاحب کل کراچی کے بعد کوئٹہ بھی گئے اور جس طرح سے وہاں کے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ جو وہاں کی فالٹ لائنز ہیں کس طرح سے وہ دور ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اس پر انہوں نے بات کی. اور جو ناراض بلوچ ایک ٹرم چونکہ یوز ہوتی ہے بلوچستان میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ناراض ہو جاتے ہیں یا پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، شکوے شکایت ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پھر یوز ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی سازش میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، بلوچستان کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے. اور کل بلوچستان کابینہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جو بلوچستان اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے اسے گلے لگائیں گے، اور انہوں نے صوبے کو ترقی دینے اور عوام کی خوشحالی کے بھی وعدے کیے. اچھا، کل کا دن عدالتی لحاظ سے بھی بڑا اہم تھا. سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق جو صدارتی ریفرنس پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا، اور کینیک کی عدالت نے بھی صحافی ارشد شریف کا قتل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ ان پر گولی چلانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب خاصے معاملات ہیں جس پر بات کرنا بہت اہم ہے، لیکن ہم بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس پہ گفتگو آغاز کریں گے. سینئر صحافی تجزیہ عامر ضیاء صاحب ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ. عامر صاحب، کوئٹہ کا دورہ وزیر اعظم صاحب کی، یو سی دس اسپیشلی جب ہم کوئٹہ کی بات کریں یا جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور وہاں کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، اسپیسیفکلی جب ہم سیکیورٹی کنسرنز کی بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے. آپ کو ایک کوشش کیسی لگی جو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جو بھی ناراض ہے مل بیٹھ کر گلے شکوے دور کرتے ہیں؟ بات یہ کہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا وفاق کی طرف سے کہ بلوچستان کے حوالے سے اس طرح کا کوئی دورہ ہو. ماضی میں بھی بہت سارے وزرائے اعظم گئے، بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، خود نون لیگ کے دور میں بھی ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے انیشیٹو لیے گئے تھے، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کے دور میں، حالانکہ یہ لوگ اپنی وزارت بنا سکتے تھے نون لیگ کے لوگ، لیکن ڈاکٹر مالک صاحب کو جو کہ بلوچ قوم پرست رہنما ہیں، اعتدال پسند ہیں، ان کو اس پہ بنایا تھا. تو یہ کوئی پہلا اس طرح کی کاوش نہیں ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب یہ کوششیں ہوتی ہیں تو اس کے تسلسل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہماری عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی پہل کاری کی جاتی ہے لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا جاتا، اس کے مومنٹم کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. یقیناً جس طرح دیگر صوبوں کے مسائل ہیں، بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، اور اس میں ایک عسکریت پسندی کا ایک الگ زاویہ آ جاتا ہے. عسکریت پسندی بھی دو طرح کی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جو دائیں بازو کے کہتے ہیں نا کہ شدت پسند ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ سبھی فیکٹر کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن قوم پرست ہیں، جو کہ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں اور وہ وفاق کے ایمبٹ سے نکلنا چاہتے ہیں پاکستان کے. تو یہ دو طرح کے چیلنجز ہیں. لیکن بلوچستان ایک بہت امیر صوبہ ہے، وسائل سے پر صوبہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان کو دور کرنا جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا جو حل ہے، اس تالے کی جو کنجی ہے شعیب صاحب اور سمین صاحبہ، وہ بلوچستان اسمبلی میں بھی ہے. بالکل ہم نے یہ دیکھا کہ جب وسائل دیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ وسائل جو ہیں بدعنوانی کی نظر ہو جاتے ہیں. وہاں کے جو اپنے وزراء ہوتے ہیں وہ نوکریاں بیچ رہے ہوتے ہیں. میں مطلب فرسٹ ہینڈ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ سے. تو یہ جو ظلم ہے نا کہ جو وہاں کی اپنی رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ نہیں ہوتے، تو یہ زاویہ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ بالکل عامر صاحب، ظاہر ہے ان کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا صوبہ جو ہے بلوچستان وہ ترقی کے دور سے باہر ہے. تو ظاہر ہے ایسے میں حکومت بھی جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کا جس آپ نے بتایا کہ کوئی پہلا دورہ نہیں تھا، بٹ اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ ان کو گلے لگایا گیا اور بات چیت کی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی. اچھا، اب ایسے میں عامر صاحب اب اوور آل اگر پاکستان کی بات کریں، بلوچستان کا بھی پاکستان کی بھی اوور آل دیکھا جائے تو عوام تو ہر جگہ پر ہی پورے ملک میں ایک طرح سے پریشانی نظر آ رہی ہے. اب اس طرح سے ہڑتال کا سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جس طرح سے پہلے پیٹرولیم ایسوسی ایشن جاری طرف سے کیا گئی ہڑتال، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے کمپلیٹ شٹر ڈاؤن ہم نے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا. اب فلور ملز مالکان کی طرف سے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب ہڑتال شروع کریں گے. تو یہ معاملات اب کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا دباؤ آئے گا حکومت کے اوپر، اس کے بعد وہ ٹیکس چھوڑیں گے، یا اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں، عوامی بے چینی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. اور اگر فرض کریں، آپ یہ تصور کریں کوئی ماس پروٹیسٹ نہیں ہو پاتے، لوگ جو ہے نہیں نکلتے، اور اچھی بات ہوگی کہ پاکستان جو ہے کسی قسم کی احتجاجی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ کہ جو پڑھا لکھا پاکستان ہے، جو پروفیشنل پاکستان ہے، وہ بڑا دل برداشتہ ہو گیا ہے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. اور بہت سارے لوگ اب پاکستان چھوڑنے کے مطلب ارادہ رکھتے ہیں. ان میں خلیج بہت بڑھ گئی حکمراں اشرافیہ کی اور عوام کے درمیان، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عوام سے قربانی مانگتے ہیں
اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حکمراں اشرافیہ کو قربانی دے رہی ہے؟ کیا جو ہماری افسر شاہی ہے، کیا جو ہمارے لا میکرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے اپنے پرکس جو ہیں کم کیے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا، محل کا خرچہ بڑھ گیا، خدا آپ کا افسر شاہی کا مطلب ہے خرچہ بڑھ گیا، تنخواہیں بڑھ گئیں، لیکن عوام کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی. آپ تصور یہ کرتے ہو کہ جی اگر لاکھ روپے کسی کی تنخواہ وہ 2,500 اگر دیا کرتا تھا 5,000 ٹیکس دے، لیکن وہ کم تنخواہ میں زیادہ انفلیشن کے دوران اپنے گھر کا گزارا کرے. لیکن آپ لوگ تو جو ہے مطلب دڑا دڑ پیسے بڑھا رہے ہیں. اور جب آپ پراڈو بالکل یہ بڑا اہم ہے کہ اپنے اللہ تللوں کے لیے تو پیسہ ہے لیکن عوام پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں. اور جو آپ نے کہا نا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، گیلپ کا سروے سے ریسنٹلی کل کا 90% پاکستانی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی فگر ہے اور یہ آئی تھنک یہ ایک آئی اوپنر بھی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا پالیسیز ہیں، اتنی نااہلی کیوں ہے کہ جس کی وجہ سے 90% پاکستانی اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو نااہل اور جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ ایک بڑا ایکسٹریکٹو قسم کی پالیسیز کو اپنا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. ان کی جب آپ دیکھیں ان کی پراڈو چلتی ہے اور جب صاحب اتر کے جاتے ہیں تب بھی اس کا اے سی چالو رہتا ہے. یہ میں آپ کو بے شمار آنکھوں دیکھی ہیں. تو بھائی آپ ایک بچے سے دودھ کا گلاس چھین رہے ہیں. آپ کی یہ جو عیاشیاں ہیں یہ لوگوں کے اس کے اوپر، زندگیوں کے اوپر ہو رہی ہیں. یعنی عامر صاحب یہ دیکھیں، سبسڈی اگر آپ دے رہے ہیں تو عوام کو تو نہیں مل رہی، مرات اگر آپ دے رہے ہیں عوام کو تو نہیں مل رہی، تنخواہوں میں جو اضافہ جس لیول پہ آپ، یعنی میں اشرافیہ کی اگر بات کروں کہ اپنے جو اضافے کرتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، بجلی آپ کو مفت ملتی چلی جاتی ہے، پیٹرول آپ کو مفت ملتا چلا جاتا ہے، نہیں مل رہا کچھ تو عوام کو نہیں مل رہا. کہ دودھ پر جو ہے کوئی مطلب سبسڈی کی بات نہیں ہے. آپ نے 18% ٹیکس لگا دیا. بالکل اگر تو وہ ایک قیامت ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ ایک بہت دعویٰ کیا جاتا ہے جی ہم ٹیکس نیٹ براڈ کر رہے ہیں. یہ براڈ نہیں کر رہے، یہ ٹیکس نیٹ کو ڈیپن کر رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگ پہلے ٹیکس دیتے آئے ہیں وہی زیادہ دیں گے. ایبسلیوٹلی خطرناک ہے. اور میرے خیال میں یہ چیزیں تازہ نہیں چلیں گی اور چیزیں بریکنگ پوائنٹ پر آ رہی ہیں. دیکھو ہمارے یہاں سیاسی استحکام ہے، مانے نہ مانے ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ نے اس حکومت کی لیجیٹمیسی ان کوسچن ہے، اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ عدالت سے نکل جائیں، یہ کوئی نہ کوئی رینگلنگ کر لیں، لیکن لوگ مطلب ایک سوالیہ نشان ہے. معیشت آپ سے نہیں چل رہی ہے، فورن افیئرز میں آپ صحیح نہیں کر پا رہے. عامر صاحب حالات ہمارے سامنے ہی ہیں. اچھا عامر صاحب میں چاہوں کہ ایک چیز میں آپ کو کامنٹ، آپ کا تجزیہ میں ضرور لینا چاہوں گی. اچھا ہم نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، ہم نون لیگ کی بات کی جائے اور اس کے بعد جو باقی اتحادی ہیں ان کی بات کی جائے، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے ساتھ ان کا کنیکشن بلڈ نہیں ہو پائے. یہ اپنی روایتی سیاست پر قائم رہتے ہیں اور یہ اسی لحاظ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. آج کی اگر بات کی جائے، اب حکومت میں ہیں، چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. اب جس طرح شعیب نے ذکر کیا کہ اتنے % نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. آج بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کی، اتحادیوں کے بھی ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گی، کیا آج بھی وہ جو گیپ ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا وہ فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ یہ سرویز کی بار بار ذکر ہو رہا ہے، ٹی وی شوز میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی حکمران باہر آیا ہو، کسی نے پریس کانفرنس کی ہو، کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہو اور ہمارے نوجوانوں کے یہ جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہو. بڑا اہم سوال ہے. 2 میں نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 20ویں صدی کے ذہن نے 21ویں صدی کے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا ایک وہ ہے ڈسکنیکٹ ہے. آج کے پاکستان میں حکمراں جو ہیں وہ ماضی کی ذہنیت رکھتے ہیں، 19ویں صدی کا ذہن ہے ان کا، 20ویں کا بھی نہیں ہے. اچھا اس کی مثال یہ ملتی ہے، آپ تصور کریں پنجاب حکومت کی مثال کریں. مریم نواز صاحبہ ریلیٹیولی مطلب ینگر بریڈ آف پولیٹیشین ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، مریم اورنگزیب ماضی میں انفارمیشن منسٹر رہ چکی ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ اچھی انلائٹن خاتون ہے. لیکن وہاں سے جو تجویز آتی ہے 21st سینچری پاکستان میں کہ 6 دن کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بند کر دیں. آپ تصور کریں نا کہ کیا ذہنیت، آپ کا کیسے کنیکشن بنے گا نوجوانوں کے ساتھ. اچھا پھر آپ کل کی کارروائی دیکھیں، دلچسپ ہے کہ آپ جو ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر آپ نے کہا جی 17 فروری سے جو پابندی ہے وہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اگر اتنی ہی بری چیز ہے، اتنا ہی بڑا شیطانی چرخہ ہے، تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ وزیر اعظم ہاؤس کیوں روز ٹویٹ، وزیر اعظم جو ہے روز کرتے ہیں. وی پی این کا استعمال ہوتا ہے جو کہ دیکھا جائے تو غیر آئینی ہے.
تو یہ جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے، ہر وزارت ہے، بلاول بھٹو زرداری ہیں، حکمراں جماعت ہے، بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کے محکمے کیوں ٹویٹر استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے عام آدمی کے لیے حرام قرار دے دیا، اور کیونکہ آپ کے پاس وی پی این کے پیسے ہیں، آپ ڈالر خرچ کر کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وی پی این لے سکتے ہیں، آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک اور بلیڈ کرنے کا راستہ اپنا لیا کہ جی یہاں سے ہمارے ڈالر خرچ ہوں۔ آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی 2 لائن میں 6 لائن میں تنقید کر رہا ہے حکومت پہ، تو اس سے کوئی نیشنل سیکورٹی ایشو نہیں ہو رہا ہے، وہ تنقید تو اب بھی ہو رہی ہے، وہ تنقید تو لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اچھی بات ہے، تحریر میں آ جاتی، وہ اچھی بات ہے کہ جناب ذرا سے لوگوں کا کٹارسس نکلتا، تو یہ عجیب و غریب ذہنیت ہے، اور یہ مطلب ہے پنپنے والی نہیں۔ آپ اس سے جو ہے نیو اکانومی کو تباہ کرتے ہیں، اپنی اس اکانومی کو تباہ کرتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چل رہی ہوتی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب آپ نے بات کی کہ جی نوجوانوں کے لیے کیا ہے، تو نوجوانوں کے لیے تحفہ ہے، ایکس کے اوپر پابندی لگا دیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے مطلب ہے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیں، بچوں سے دودھ چھین لیں، ان سے مکھن چھین لیں، تو یہ اس حکومت کا وہ ہے۔ اگر ہم دیتے ٹیکس، ہم دے رہے ہیں ٹیکس، لیکن آپ حکمراں شرافیہ بھی تو کچھ کریں، کیوں نہیں بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی میں آ جاتے؟ یہ کیوں مئی جون کی گرمی میں علامتی ہی صحیح، لیکن وہ کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو عوام کو کہ حکمران انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ میرا عرض کرنا یہ کہ کیا مئی جون جولائی کی گرمی میں کیوں امپورٹڈ سوٹ پہن کر ٹائیاں لگا کے گھوم رہے ہیں؟ گرم ملک ہے، اے سی بند کریں، بیٹھے کرتا پیجامہ میں، شلوار میں، دھوتی میں، اپنے قومی لباس میں بیٹھے۔ جو قومیں تبدیلی چاہتی ہیں اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں۔ یہ لائٹر نوٹ، آپ نے جو کہ کہا کہ لباس کی بات ہوئی، وزیر اعظم صاحب دھوتی کرتا کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ ہمارا کلچر ہے بھائی، آپ کے پنجاب کو لوگ پہنتے، اس میں کیا بری بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ شلوار قمیض پہنتے تو ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت۔ آپ لوگ خود اگر اپنی چیزوں کو عزت نہیں دیں گے، آپ ایک میٹنگ اس کی زبان انگریزی رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ جن کی انگریزی کمزور ہو وہ بیچارے آئسولیٹ ہو جائیں، ان کو نکال دیا جائے، تو یہ تو آپ کی کلونیل مینٹیلٹی ہے بھائی۔ تو جب بھی پاکستان پنپ نہیں رہا، آپ بھارت کو دیکھیں، وہاں سے استعمال ہوتی ہے، وہ اپنی اسی گاڑی میں کرتے ہیں، ان کا جو لیڈر ہے منموہن سنگھ ہو، یہ مودی ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے بڑے اسٹائلش قسم کی جیکٹ پہنتے ہیں، لیکن وہی کرتا پاجامہ پہن کر جگہ جا رہا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دشمن سے ہی کچھ سیکھ لیں، اس کی کوئی اچھی بات تو جہاں سے مل جائے سیکھ لینی چاہیے۔ عامر صاحب بہت اہم بات ہے۔ شکریہ ساتھ موجود تھے، یوں تو ابھی عدالتی معاملات پر کرنی تھی لیکن وقت بڑا مختصر تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔